عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتی وقال الیقین قوتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے بیان کیا ہے۔ وہ حدیث طویل ہے جس میں حضرت علی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مقدس کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان والے جو بما انزل الیک آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مقدس پر ایمان لاتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اس سے قبل انبیاء علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان بھی لاتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے بات کی انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے قبل آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پہلے انبیاء کو بھی مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی کے بعد امت نے نبی کے کام کو سنبھالنا ہے، اور نبی کے بعد اس امت کے بعد قیامت ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین جو ہے یہ یقین مستحکم ہو، ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ یقین بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے جو سوال کیا کہ سنت کیا ہے، ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی الیقین قوتی، یقین میری قوت ہے، یقین میری غذا ہے۔ ایمان تو ہے، ایمان کے ساتھ یقین مستحکم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ یقین کے مختلف درجات ہے، ایک یقین عوام الناس کا، ایک یقین خواص کا، اولیاء اللہ کا، اور ایک یقین انبیاء علیہ السلام کا۔ انبیاء علیہ السلام کا جو یقین ہے یہ حق الیقین ہے، اولیاء کا جو یقین ہے یہ عین الیقین ہے، اور عوام کا جو یقین ہے یہ علم الیقین ہے۔ یوں دیکھیں یقین دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک مشاہدے سے، ایک خبر سے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ مشاہدے سے، اللہ رب العزت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ایمان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ وہ مشاہدے والا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اب یہ حالت کیا تھی اور کس طرح دیکھا، اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ اصل بات ماننا یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ خبر متواتر پر گواہی دینا، خبر متواتر کو ماننا، کسی نے خبر دی اور اس خبر کے ذریعے سے ماننا، تو سب سے بڑے سچے امین صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی
اللہ رب العزت کی ذات عالی کی خبر آ کر دی تو ہمارا جو یقین ہے یہ خبر والا ہے، اور انبیاء کا جو یقین ہے یہ مشاہدے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان والے جو ایمان لے آئے قرآن مقدس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر، وما انزل من قبلک، اور دیگر شریعتوں پر جو پہلے گزر چکے انبیاء ان پر، اور آخرت پر۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان بھی دیا ہے، یقین بھی دیا ہے، اور اس یقین اور ایمان کی وجہ سے یہ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے۔ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ پھر یقین کے 3 درجات میں نے عرض کیے۔ ایک درجہ ہے علم الیقین کا، سب مسلمان جانتے ہیں، ہمیں یقین کا علم ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اب اس پر محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے یقین مانگنا، اور یقین ہمیں عین الیقین نصیب ہو جائے۔ لائٹ کی تار کو، ننگی تار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اسے عین الیقین ہے، ہاتھ لگایا جھٹکا آئے گا۔ سانپ خوبصورت ہوتا ہے، اسے ہاتھ میں کوئی نہیں لیتا، بندے کو یقین ہے کہ یہ ڈسے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ یقین نصیب ہو جائے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین مانگنا۔ فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں، ایک بزرگ کہہ رہے تھے خیالک فی عینی، تیرا خیال میری آنکھوں میں ہے، وذکرک فی فمی، تیرا ذکر میرے منہ میں ہے، میری زبان پر جاری ہے، وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی، اور تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، فائن تغیب، پس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے عین الیقین کہ اللہ رب العزت کا عین الیقین نصیب ہو جائے، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جس طرح دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، تو بندہ پھر کوئی چوری نہیں کرتا، اسے پتا ہوتا میری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہیں، اللہ کی کائنات آپ کی ویڈیو بنا رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں پیش کی جائے گی۔ تو جب یہ عین الیقین نصیب ہو جائے گا، انسان پھر نماز نہیں چھوڑے گا، اور تنہائی کے اندر انسان پھر گناہ نہیں کرے گا۔ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، قرآن کہتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع المتقین نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ متقین کے 2 درجات ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی ہے جو لوگوں میں متقی نظر آتے ہیں، پرہیزگار نظر آتے ہیں، جلوتوں میں وہ پرہیزگار برگزیدہ نظر آتے ہیں، لیکن جب خلوتوں میں جاتے ہیں ان کی خلوتیں خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ جن کی جلوتیں اور خلوتیں یکساں ہو جائے، ایک جیسی ہو، جیسا جلوت میں ہے خلوت میں بھی ویسا ہی ہو۔ تو یہاں پہ عین الیقین سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا عین الیقین بن جائے، ہماری جیسی جلوت ہو ویسی خلوت ہو، خلوت اور جلوت دونوں یکساں ہو جائے۔ تو یہ بزرگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا خیال میری آنکھوں میں ہے، اور ایسا خیال، پھر یہ خیال مجھے گناہ کرنے نہیں دیتا۔ جب بھی انسان گناہ کرے تو فوراً دل کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ، ایک عارف کہتے ہیں کہ جب تو نافرمانی کر رہا ہو، یہ نہ دیکھ میں چھوٹی سی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ دیکھ جس کی نافرمانی کر رہا ہوں
وہ کتنا بڑا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے جس کو میں نے اللہ اکبر کہا تھا اور سجدے میں جا کر میں نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہ عظمت والا اعلیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بس بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر دعوت کے ذریعے سے یہی چاہیا جا رہا ہے کہ ہمارا عین الیقین جو علم الیقین ہے یہ عین الیقین میں تبدیل ہو جائے۔ انسان کا جب یقین مستحکم ہو جائے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا یقین اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ ایسا ہو جائے جیسا یقین ہونے کا حق ہے، پھر زمین تانبے کی بن جائے، آسمان لوہے کا بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ ٹپکے، تب بھی اللہ رب العزت رزق عطا فرمائے۔ جب یہ یقین مستحکم بن جاتا ہے پھر انسان حرام سے بچ جاتا ہے، اخلاق درست ہو جاتے ہیں کہ اس کا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور رزق کا معاملہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ دیتا ہے، اب بندے پر ہے کہ وہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے۔ جو مقدر میں ہے وہ اللہ رب العزت حلال طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ تاریخ کے اندر 3 بزرگوں کا قصہ لکھا ہے کہ ان کو گرفتار کر دیا گیا، 2 کو تو شہید کر دیا گیا، ایک جرنیل تھے، بہادر تھے، ان کو اپنے گھر لایا بادشاہ اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس کو پھسلاؤ اور ورگلاؤ، یہ تمہارے جال میں پھنس جائے، ہمارا مذہب قبول کر لے گے اور ہم اسے اپنی فوج کا لیڈر بنائیں گے۔ اس تابی کے پاس لڑکی بن سور کے آئی، یہ نیچے نگاہ کر کے بیٹھے ہیں، گھنٹوں اس کے پاس گزارتی ہے، یہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ میں بن سور کے آتی ہوں اور آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہو؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، وہ رب با حیا ہے، بے حیاؤں کو پسند نہیں کرتا، وہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے کہا کہ میں نے غلط نگاہ سے تجھے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ پھر میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں، مجھے بھی مسلمان بنا لیں، اور مسلمان بن گئی۔ اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ اب یہاں تو ہم بچ نہیں سکتے، اپنا ایمان نہیں بچا سکتے، چلیں کہیں دور چلتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ترتیب اور بندوبست آپ کرو۔ لڑکی نے باپ سے جا کے کہا کہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ اس طرح ہو کے مسلمانوں کے علاقے میں چلی گئی اور وہاں جا کے دونوں نے نکاح کر لیا۔ اب یہ حرام طریقے سے اس کے سامنے یہ عورت پیش ہو رہی تھی، حرام طریقے سے بچے، اللہ رب العزت نے آن بھی بچائی، شان بھی بچائی، اور اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے عطا فرمائی۔ یقین تھا کہ اللہ نے اگر میرے مقدر میں لکھی ہے، اللہ مجھے دیکھ کر رہی ہے، یہ یقین حاصل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر ڈنڈا مارتے ہیں اور اس پتھر سے دوسرا پتھر نکلتا ہے، پھر اس پر ڈنڈا مارتے ہیں، اس پتھر میں ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کی خوراک بھی ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قریب کان لگایا، وہ کیڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، میرا اللہ میرا رب پاک ہے جو مجھے یہاں دیکھتا ہے، یعرف مکانی، وہ میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یسمع کلامی، میرے کلام کو سنتا ہے، یرزقنی، مجھے رزق دیتا ہے، ولا ینسانی، مجھے نہیں بھولتا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ یقین نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مول صاحب بیان کر رہے تھے اور بیان کے اندر مول صاحب نے کہا کہ جو رزق جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تو اس نے سوچا جب میں نے کھانا ہی نہیں کھانا ہے تو کہاں سے مجھے مقدر کا ملے گا۔ اس نے صبح صبح جا کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، کھیتوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے ڈھونڈا، یہ ملا نہیں، پیچھے گئی اور کھانا بنا کے اس کے لیے پیش کر دیا کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ ماں نے کہا کھا لے۔ ماں کو کام کے لیے دیر ہو رہی تھی، کھانا وہیں رکھ کے کہ بعد میں کھا لے گا، چلی گئی۔ اور
دوپہر کا وقت ہو گیا، چور آئے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے پلاننگ بنائی کہ بھائی آج کس کے گھر میں جا کے چوری کرنی ہے۔ تو وہاں بیٹھے تو ان کو خوشبو آئی کھانے کی، تو کہا دیکھو یہاں کہیں کھانا ہوگا۔ دیکھا تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ بھائی کھانا مت، کسی نے زہر ملا دیا ہوگا، ڈھونڈو، زہر ملانے والا یہیں کہیں ہوگا۔ اتنے میں دیکھا وہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پکڑ کے لے آئے، کہا کھانا کھاؤ، نہیں کھا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اس نے کچھ ملایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک منہ پکڑے اور ایک سر پہ جوتا مارے اور پھر اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس طرح اس کو کھانا کھلایا اور اس نے کھانا خیر کھا لیا اور پورا قصہ ان کو سنایا۔ اب دوسرے جمعے کے انتظار میں تھا، جمعے کے دن ہوا، مول صاحب بیان کرنے کے لیے آئے۔ یہ مول صاحب کے بیان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ مول صاحب ادھورے مسئلے مت بیان کیا کرو، پورے مسئلے بیان کیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پچھلے جمعے آپ نے کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، یہ ادھورا ہے مسئلہ، پورا یہ ہے اگر وہ اپنا رزق مقدر کا نہیں لیتا، جوتے کھا کر رزق لینا پڑتا ہے۔ کہا یہ پورا مسئلہ ہے، خام و خواہ آپ نے میرے جوتے مروا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مقدر میں لکھ کر رکھا ہے مل کر رہے گا، اور یہ یقین بنتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی بڑائی کو، کبریائی کو بیان کرنے سے یقین۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک منشی صاحب تھے ایک زمانے میں، تو تہجد کے لیے اٹھے اور جہاں دارالعلوم کے پیسے تھے وہیں آپ اپنے بھی پیسے رکھے ہوئے تھے۔ ان نے دیکھا کہ ایک چور آیا ہے، تالا توڑ رہا ہے، یہ اپنی تہجد پڑھنے میں لگ گئے۔ اور تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کا ٹائم ہوا، جب تک اس سے تالا نہیں ٹوٹا، کہا بھائی یہ تالا ابھی تک نہیں ٹوٹا، رات سے لگا ہوا ہے، تو اب صبح ہوگی، اب کیا خاک تیرے سے ٹوٹے گا؟ اس نے دیکھا گھر والے جگ گئے، یہ بھگ گیا۔ اب یہ مسجد آیا، فجر کی نماز، ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے کہنے لگے امام صاحب آج اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ امام صاحب ہنسنے لگ گئے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ پورا واقعہ سنایا، اس طرح چور آیا، تو کہا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھ گئے تھے بھگایا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے یقین تھا میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس وجہ سے میں اپنی عبادت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ مجھے ایسا یقین۔ اب ہم سوچیں ہمارا یقین کیسا ہے؟ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے جب چور آ جاتے، زکوٰۃ پوری ادا کرو اور پھر اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ یقین رکھو جیسا یقین کرنے کا حق ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ تو دوستو یہ عین الیقین، یہ اللہ رب العزت کی معرفت، ایمان کی بڑھوتری جب ہوتی ہے تو یہ عین الیقین نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتا پھر کیا ہوتی ہے کافری۔ ہمیں آج امیدیں مخلوق کے ساتھ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ امیدیں لگا رکھی ہے، اس وجہ سے یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، دل کھٹے ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھائی سے امید لگا کے بیٹھا ہے، چھوٹا بھائی سوچتا ہے کہ بڑا بھائی مجھے حویلی بنا کے دے گا، اور بڑا بھائی سوچتا ہے کہ چھوٹا بھائی مہینے کے مجھے اتنے پیسے دے گا۔ باپ بیٹے سے امید لگا کے بیٹھا ہے کہ بیٹا مجھے مہینے کے اتنے پیسے دے گا۔ مخلوق کے ساتھ امیدیں لگی ہوئی ہے، یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، پھر دل کھٹے ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ امیدیں مخلوق سے ہٹا کے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ لگا دے، پھر اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ امید ہے تو دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو یہ جو امید لگائی ہے یہی دنیا میں ملے گی، اگر دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی مصلحت کی بنیاد پر نہ دی تو آخرت میں تو مل کر ہی رہنی ہے۔ تو یہ انسان کا یقین جب بن جائے گا، امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، جب اللہ کے ساتھ امیدیں ہیں تو پھر زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الیقین قوتی، یقین میری غذا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہ
جو آپ پر نازل کیا گیا، شریعت جو آپ کی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبل، جو آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام لے کے آئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت مبارکباد دیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تو ہم بھی اپنا یقین ویسا بنائیں جیسا یقین بنانے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ رب العزت کامل ایمان بنائے۔ وآخر دعوانا